اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج میں آپ کے سامنے 10ویں جماعت کی اردو کی نصابی کتاب سے ایک اور موضوع لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے علامہ اقبال۔ آج ہم علامہ اقبال کی حیات اور نظم نگاری پر روشنی ڈالیں گے۔ علامہ اقبال کی حیات اور نظم نگاری کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ پہلے ہم دیکھیں گے علامہ اقبال کے حالات زندگی۔ شیخ محمد اقبال نام اقبال تخلص اور سر خطاب تھا۔ ان کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ ان کی جد امجد کشمیری پنڈت تھے جو ایک ممتاز خان سپرد گوت کے برہمن تھے، جو آج سے تقریباً 250 سال پہلے مشرب اسلام ہو کر سیال کوٹ چلے گئے۔ وہاں اقبال بھی 22 فروری 1877 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اقبال نے دستور زمانہ کے مطابق عام بچوں کی طرح مکتب میں پڑھنا شروع کیا۔ اس کے بعد والد نے انہیں اسکاچ مشن اسکول میں داخل کروایا، جہاں انہوں نے سید میر حسن سے عربی اور فارسی پڑھی۔ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی یہیں سے پاس کیے۔ اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لے کر BA کا امتحان پاس کیا۔ عربی اور انگریزی میں امتیازی نمبرات حاصل کیے۔ اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی لاہور سے MA کا امتحان پاس کیا اور یونیورسٹی میں اول آئے۔ اس کے بعد اورینٹل کالج لاہور میں تاریخ اور فلسفہ کے پروفیسر مقرر ہوئے۔ پھر کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ کی ڈگری حاصل کی۔ جرمن سے PhD کی ڈگری حاصل کی۔ پھر لندن یونیورسٹی میں کچھ عرصہ کے لیے عربی کے قائم مقام پروفیسر بھی رہے۔ 1905 عیسوی میں یورپ گئے اور 3 سال وہاں رہے۔ وہاں مغربی فلسفہ و ادب کا گہرا مطالعہ کیا۔ وطن واپس آ کر شعر و سخن کے گیسوں سنوارتے رہے۔ تحریک آزادی وطن میں حصہ لیا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے اقبال کو 1934 میں DLit کی اعزازی ڈگری دی۔ 10 جنوری 1934 کو شاہی مسجد لاہور سے عید الفطر نماز ادا کر کے واپس آئے تو انفلوئنزا کا حملہ ہوا۔ لگ بھگ 4.25 سال علیل رہے۔ آخر 21 اپریل 1938 کی صبح کو اقبال ابدی نیند سو گئے اور لاہور کی شاہی مسجد کے احاطے میں ابدی آرام گاہ بنی۔ یہ تھی اقبال کے حالات زندگی۔ اب ہم اقبال کی نظم نگاری پر نظر ڈالیں گے۔ یہ نظم اقبال کی شاعری کے ابتدائی دور کی نظم ہے، جس میں مناظر قدرت کی دلکش تصویر کھینچی گئی ہے اور انسانی جذبات کی عکاسی کی گئی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس دنیا کے ہنگاموں سے تنگ آ گیا ہوں۔ اقبال کو شعر و سخن کا شوق بچپن ہی سے تھا۔ قوم و وطن کے خدمات کا بے حد جذبہ تھا۔ بھارت کی تاریخ آزادی میں انہوں نے نہایت اہم رول ادا کیا۔ اقبال کا شمار دنیا کے چند گنے چنے بلند پایہ شاعروں میں ہوتا ہے۔ یہ اردو زبان و ادب کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اس کو اقبال جیسا عظیم شاعر ملا، جس نے اپنے شاعرانہ کمالات کی بدولت عالمگیری، شہرت و عظمت حاصل کی۔
اقبال کے کلام میں اخلاقی قدریں ہیں، ان کے یہاں قومی درد، ہمت، جوش، آرائش، تہذیب، تعلیم، اخلاق، فلسفہ اور تصوف سب کچھ موجود ہے۔ اقبال ایک فلسفی شاعر تھے اور روحانیت کے زیادہ قائل تھے۔ ان کی دنیا حوصلے اور امید کی دنیا تھی، بے علمی اور مایوسی سے انہیں نفرت تھی۔ ان کی شاعری غیر محدود ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں سنت تلمی سے بہت بڑا کام لیا۔ ان کی شاعری میں ایک خاص قسم کا ترنم پایا جاتا ہے۔ ان کی شاعری اعلیٰ پایہ کی ہے۔ اقبال کے ہاں حسن عشق کی تصویر سطحی و مجازی نہیں، بلکہ اس میں عشق حقیقی کی روشنی نظر آتی ہے۔ انہوں نے مناسب اردو کی کامیابی سے تصویر کشی کی ہے۔ ان کی شاعری کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری کا پہلا دور ابتدا سے لے کر 1905 تک رہا۔ کلام میں قومی اور وطنی جذبات پائے جاتے ہیں۔ دوسرا دور 1906 سے لے کر 1911 تک رہا۔ دور کے کلام میں عشق حقیقی کی جھلک ہے۔ تیسرا دور 1912 سے لے کے 1924 تک رہا۔ اس دور کا کلام فلسفہ سے پر ہے۔ چوتھا دور 1924 سے لے کر 1935 تک رہا۔ اس دور میں ان کا فن نکھرا اور سنوارا ہوا ہے۔ اقبال کے کلام میں سوز و غداز، شوخی، سلاست جوش اور روانی پائی جاتی ہے۔ وہ زندگی بھر شعر ادب کی خدمت کرتے رہے اور اردو ادب پر ان کے بے شمار احسانات ہیں، کیونکہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر ہو گزرے ہیں۔ اقبال کی نظم پڑھنے اور سننے میں بہت ہی لطف اندوز ہوتی ہے اور اقبال کی شاعری سب لوگ پسند کرتے ہیں۔ بال جبرائیل، ضرب کلیم، بانگ درا، جاوید نامہ، ارمغان حجاز، اسرار بے خودی اور پیام مشرق اقبال کی مشہور تصانیف ہیں۔ یہ تھا بچوں اقبال کے حالات زندگی اور ان کی نظم نگاری پر ایک نوٹ اور ایک سرسری جائزہ ہم نے لیا۔ بچوں کل ہم علامہ اقبال کی نظم جگنو کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔